کئی لوگ نا ایسی باتوں پہ پریشان ہوئے پھرتے ہیں جو ان کے بس میں بھی نہیں ہوتا، ان کے بس میں ہی نہیں ہے، ان کے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ تو بھائی جو تمہارے اختیار میں ہی نہیں ہے تو اس پر تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اس کو نظر انداز کرو۔ بات یہ ہے کہ جو چیز تمہارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، جس معاملے پر تمہارا زور ہی نہیں چلتا، اس پر مٹی ڈالیں، آگے بڑھ جائیں، چھوڑ دیں اسے۔ اس کے بارے میں سوچ سوچ کر اپنا دماغ کیوں خراب کرتے ہیں؟ جب تمہارے اختیار میں ہی کچھ نہیں ہے تو فالتو کی ٹینشن پالنا، فالتو کے روگ پالنا، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ نوح علیہ السلام کو دیکھیں، نبی تھے، اللہ کے پیارے تھے۔ بیٹے سے محبت کون نہیں کرتا؟ نبیوں کو تو عام لوگوں سے بھی زیادہ اپنی اولاد سے پیار ہوتا ہے، لیکن جب طوفان آیا، پانی چڑھا، تو نوح علیہ السلام کا کلیجہ پھٹنے لگا۔ بیٹے کو دیکھا کہ پہاڑ کی طرف بھاگا جا رہا ہے، دل میں بہت پیار آیا، پکار کر کہا کہ بیٹا ہمارے ساتھ کشتی پر چڑھ جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو، ڈوب جاؤ گے۔ مگر بیٹے نے آگے سے کیا جواب دیا کہ میں تو بھائی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ بیٹا نہیں مانا، کشتی پر نہیں چڑھا، آنکھوں کے سامنے پانی کی موجوں میں ڈوب گیا۔ اب سوچیں، کسی باپ کے لیے اس سے بڑا دکھ کیا ہو سکتا ہے کہ بیٹا آنکھوں کے سامنے مر جائے؟ نوح علیہ السلام نے بھی سوچا ہوگا کہ یا اللہ یہ تو میرا بیٹا ہے، میرا خون ہے، میری آل میں سے ہے۔ انہوں نے دعا بھی کی، یا ربی میرا بیٹا میری آل میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ تو میرے اہل کو بچائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر کیا جواب دیا کہ اے نوح وہ تمہارے آل میں سے نہیں ہے، اس کے کام ہی برے تھے، بات ختم۔ نوح علیہ السلام نبی تھے، انہیں سمجھ آ گئی کہ جو معاملہ میرے بس سے ہی باہر ہے، جو میرے اختیار میں ہی نہیں ہے، جو فیصلہ اللہ کا ہے، وہاں میری مرضی نہیں چلے گی۔ انہوں نے اگلی بات ہی نہیں کی، دوبارہ اپنے بیٹے کا ماتم نہیں کیا، ٹینشنیں نہیں پالی، رو کر اپنا آپ نہیں گلایا، روگ نہیں پالے، کیونکہ انہیں پتا تھا جب ریموٹ میرے ہاتھ میں ہی نہیں ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ٹینشن اس کام کی لی جاتی ہے جو تمہارے کرنے والا ہوتا ہے اور تم کرتے ہی نہیں ہو۔ ایسے کاموں کی ٹینشن نہیں لی جاتی کہ جو ہمارے بس میں ہی نہیں ہوتے، جو ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہوتے۔ تو لہٰذا اس بات کو سمجھیں اور فضول میں روگ نہ پالیں، فضول میں ٹینشنیں نہ لیں۔ اب دیکھیں، کسی کے پاس کرسی ہے، اتھارٹی ہے، دستخط کا اختیار ہے، کوئی غریب بندہ آ کر کہتا ہے کہ بھائی میری جائز سفارش کر دو، میرا بچہ بھوکا ہے، نوکری لگوا دو، اور وہ افسر 1 منٹ میں فون اٹھا کر اس کا کام کر سکتا ہے، مگر کرتا نہیں ہے، ہاتھ کھڑے کر لیتا ہے۔ ٹینشن تو اسے لینی چاہیے کہ اس سے سوال ہو کہ بھائی تو کر سکتا تھا، کسی غریب کے ساتھ بھلا کر سکتا تھا، تو نے کیوں نہیں کیا؟ تو ایسے لوگوں کو ٹینشن لینی چاہیے۔ مگر جو بندہ خود بے بس ہے، اس کے پاس نہ پیسہ ہے، نہ سفارش ہے، نہ اختیار ہے، وہ بیچارہ کیا کری؟ وہ تو صرف دعا ہی کر سکتا ہے نا، اور دعا کر کے معاملہ اللہ پر چھوڑ دے۔ جیسے تم ڈرائیور ہو اور گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا، اب ٹائر کو بدلنا تمہارے بس میں ہے اور وہ تمہارا کام ہے کہ تم ڈرائیور ہو، ٹائر تو کم از کم تمہیں بدلنا آنا چاہیے۔ اچھا پھر اب تم بغیر ٹائر کو بدلے روتے رہو، پریشان ہو جاؤ کہ ہائے میرا ٹائر پنچر ہو گیا، تو بھائی یہ بے وقوفی ہے۔ یہاں ٹینشن بنتی ہے کہ بھائی ایک کام تمہارے بس میں اور تم نہیں کر رہے، لیکن اگر تم جہاز میں بیٹھے ہو اور جہاز کا انجن خراب ہو جائے تو اب تمہارے رونے سے کیا ہوگا؟ انجن تمہارے بس میں ہے نہیں نا، تو پھر کلمہ پڑھو اور اللہ پر چھوڑ دو۔ اب آئیے اصل بات پر، اگر تو تمہارا رشتہ نہیں ہو رہا، تم نے کوشش بھی کر لی، والدین کو بھی بتا دیا، رشتے والی کو بھی کہہ دیا، اب اگر نہیں ہو رہا تو ٹینشن چھوڑ دے، نصیب میں اگر ہے تو ہو جائے گا، کیونکہ تم نے کوشش تو کر لی ہے نا۔ اب اگر نہیں ہو رہا تو پھر اس پہ کیوں ہلکان ہو رہے ہو؟ بلڈ پریشر کے کیوں اور شوگر کے مریض کیوں بن رہے ہو؟ کاروبار نہیں چل رہا، اس پہ لوگ پریشان ہوتے ہیں۔ بھائی میں یہ کہتا ہوں کہ محنت تو تم نے کر لی ہے نا، محنت تو پوری کی ہے نا، دکان وقت پر کھولی ہے، گاہک سے اخلاق سے پیش آئے ہو، پھر بھی اگر کاروبار مند ہے تو رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے بھائی، اس کے فیصلے پر راضی ہو جائیں آپ۔ اسی طرح بچہ نافرمان ہو گئے، تم نے سمجھایا، پیار سے کہا، ڈانٹا بھی، اب پھر نہیں مان رہا تو نوح علیہ الصلوۃ والسلام والا سبق ہی یاد کر لو، ہدایت کیونکہ تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے، بس دعا کرو اور چھوڑ دو۔ اس پہ بلڈ پریشر کا مریض بن جانا اور پریشان ہوتے رہنا اور ٹینشن لینا، یہ عجیب سا ہی معاملہ ہے ہمارے ہاں۔
یاد رکھیں جو کام تمہارے اختیار والے دائرے میں ہے اس کی تمہیں پکڑ ہوگی، اس کا خیال رکھو اور وہ ہی کرنے کی کوشش کرو، اور جو چیز تمہارے اختیار میں نہیں ہے اس کو چھوڑ دو، اس پر پریشان نہ ہو۔ جو چیز اللہ کے اختیار میں ہے اس پر ٹینشن لینا، الٹا اپنا خون جلا لیں، کیونکہ وہ کام تو اللہ کی چاہت سے بھی ہوگا، اللہ نے چاہا تو وہ کام ہو جائے گا، اللہ نے چاہا تو وہ نہیں ہوگا۔ یہ بس سمپل سا فارمولا ہے کہ محنت کرو، دعا کرو اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ جو بات بس سے باہر ہے اسے اللہ کی مرضی سمجھ کر قبول کر لو، سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ ایسی سوچ بنا لو، چھوٹی موٹی پریشانیاں تمہارے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، کیونکہ تم اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا ہوگے۔ تم اپنے حصے کی محنت کرنے کے باوجود اگر کام نہیں ہو رہا تم مطمئن ہوگے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی۔